تو آپ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ تو آپ جواب دیجئے۔ آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ ایمان لائیں، آپ کی برادری کے رشتہ داروں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ایمان لائے، آپ کے دوستوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید پہلے ایمان لائے۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ یہ وہ ہستی ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لانے میں شامل ہیں، اور یہ ان کو شرف حاصل ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں تک میرا پیغام پہنچائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برادری والوں کی دعوت کی اور کھانے پر بلایا۔ کھانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مجھے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے میری برادری والوں، یہ ہم سب کا اعزاز ہے، اس عظیم موقع پر، اس عظیم کاز پر کون میرا ساتھ دے گا؟ کھانا تو سب نے کھایا ہوا تھا، سر سب نے جھکا لیے، کوئی تائید کے لیے نہ بولا۔ پھر وہ علی ہی تھے جو کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید عمر میں ان سے کم دکھتا ہوں، لیکن میں اس عظیم کام میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ پھر وقت نے دیکھا بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہاں آپ کا یہ سپاہی علی المرتضیٰ بھی ساتھ چلتا گیا، اور آخری دم تک اس وعدے کو ایسا نبھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پرورش پانے والا علی کبھی نبی کے بستر پر سوتا ہے دشمن کی تلواروں کی پرواہ کیے بغیر، اور کبھی خیبر کے اندر تلوار لہراتا ہوا نبی کے دشمن سے لڑنے کے لیے جاتا ہے۔ سب کہو ذرا سبحان اللہ۔ اس طرح سست بیٹھے ہو جیسے جناب صرف آپ نے روزہ رکھا ہے، روزہ تو سب کا ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی رات جب نبی کے بستر پر سوئے نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اس بستر والے کو شہید کرنا چاہتے ہیں، اور نبی پاک نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح لوگوں کی امانتیں دے کر پھر تم بھی ہجرت کر آنا۔ صحابہ نے پوچھا علی یہ بتاؤ دشمن باہر تلواریں لے کر کھڑے تھے، نبی پاک کے بستر پر تجھے نیند آئی تھی؟ خوف کے مارے نیند کہاں آتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سچی بات تو یہ ہے کہ ساری زندگی میں جتنی سکھ کی نیند مجھے اس رات آئی تھی اتنی سکھ کی نیند کبھی نہیں آئی۔ کہا علی وہ کیسے؟ کہا اس لیے ہر رات یہ ڈر ہوتا تھا پتہ نہیں موت صبح اٹھنے دے گی یا نہیں دے گی، اس رات یہ ڈر بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سو جاؤ، صبح اٹھ کر امانتیں لوٹا کر واپس آنا۔ میں علی نے سوچا ساری کائنات تو ادھر ادھر ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی بات اللہ غلط نہیں ہونے دیتے، انشاءاللہ آج سوؤں گا بھی صحیح، صبح اٹھوں گا بھی صحیح، امانتیں بھی لوٹاؤں گا، آج میری موت بھی نہیں آئے گی۔ جتنا مزہ مجھے نیند کا اس رات آیا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ، علی کی عظمت کے کیا کہنے، کہو سبحان اللہ۔ نبی کی خدمت میں کبھی آپ کے بستر پر سوتے ہیں اور کبھی نبی کو دیکھتے ہیں کہ آپ فاقے سے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فقیر صحابہ کرام میں سے تھے، کوئی بڑے مالدار تو تھے کوئی نہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کی بھوک دیکھتے ہیں، خود بھی علی فاقے سے تھے لیکن اللہ کے نبی کا فاقہ برداشت نہ ہو سکا، چل پڑے اور مزدوری کے لیے چلے گئے۔ ایک یہودی کے پاس گئے، اس نے کہا میرے کنویں سے ڈول کھینچ کر نکالو، ایک ڈول کے ایک کھجور تمہیں دوں گا۔ 17 ڈول دوپہر کی گرمی میں فاقے کے ساتھ علی نے نکالے، 17 دانے کھجور کے ملے، بھاگ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ نے فرمایا علی یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو جب بھوکا دیکھا نا
برداشت نہ کر سکا، فلانے یہودی کے پاس گیا ہوں، ڈول کھینچ کر مزدوری کی ہے، یہ 17 دانے کھجوروں کے ملے ہیں، آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا علی کیا واقعی اللہ اس کے رسول کی محبت میں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ اور کیا مقصد تھا؟ اس فاقے اور گرمی اور بھوک میں صرف آپ کی محبت کے لیے گیا ہوں۔ آپ نے وہ دانے قبول فرمائے اور پھر دعا کی، یا اللہ میں اپنے بھائی علی سے راضی ہوں، تو بھی علی سے راضی ہو جا۔ آپ نے فرمایا اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ جس کے ساتھ میں دوستی کروں، جس کے ساتھ جو شخص میرے ساتھ دوستی کرے، جو شخص علی کے ساتھ دوستی کرے، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ دوستی کر، اور جو علی سے دشمنی کرے اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ دشمنی کر دے۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز ہی ملا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور نبی کی خدمت پہ ایسے معمور رہے نا، ایسے معمور رہے کہ جب حضور بیمار ہوئے تو آپ کے نے یہ حدیث تو کئی دفعہ سنی ہوگی نا کہ آپ سہارا لے کر مسجد آتے تھے بیماری کے ایام میں، آپ کے پاؤں مبارک گھسٹ رہے ہوتے تھے، پھر بھی آپ تشریف لاتے تھے۔ یہ بات تو آپ نے کئی دفعہ سنی، لیکن سہارا کس کا لے کر آتے تھے؟ وہ علی کا سہارا لے کر آتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر اس خدمت کو اللہ نے یوں قبول فرمایا کہ نبی پاک کی وصال کے بعد آپ کے جو غسل کی ذمہ داری تھی وہ بھی علی کو سونپی گئی، خدمت رسول یہاں تک پہنچی۔ اور فقر و فاقے اور دیانت کا عالم یہ تھا، خلیفہ بنے بیت المال سے کبھی کچھ نہ لیتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھا علی آپ نے بیت المال سے کیا لیا ہے؟ ہنس پڑے، جیب سے ایک شیشی نکالی خوشبو کی، فرمانے لگے تمہارے مال سے یہ شیشی میں نے دی تھی، یہ بھی ایک دہقان اور کسان نے مجھے ہدیہ دی تھی، ظاہر ہدیہ اس نے امیر المومنین سمجھ کر ہی دیا تھا، لہٰذا یہ ایک بیت المال کی چیز میرے پاس آئی ہے، آج میں اس کو بھی بیت المال میں جمع کرا رہا ہوں۔ اس کو بھی بیت المال میں جمع فرما دیا۔ اور انکساری کا عالم تو یہ تھا کہ اناج اٹھا کر لا رہے ہیں چادر میں باندھ کر، گندم تھی یا کھجوریں تھی، چادر میں باندھ کر سر پر اٹھا کے لا رہے ہیں امیر المومنین، چادر میں باندھ کر کھجوریں سر پر اٹھا کر لا رہے ہیں۔ لوگوں نے راستے میں دیکھا، ہر بندہ آگے بڑھا، امیر المومنین میں لے جاتا ہوں، میں لے جاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا جس کے بچوں نے کھجوریں کھانی ہو نا وہی لے کر جائے تو زیادہ مناسب۔ سبحان اللہ، کیا عظیم لوگ تھے، کیسی عظمتوں والے لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علی کے اندر 3 خوبیاں ایسی ہیں جو ساری کائنات سے بہتر ہیں۔ پہلی خوبی فرماتے نبی کی لخت جگر آپ نے علی کو عطا فرمائی۔ دوسری خوبی فرماتے مسجد نبوی کے ساتھ جہاں نبی پاک کے اپنے گھر ہوتے تھے وہاں آپ نے علی کو بھی گھر عطا فرمایا۔ اور تیسری خوبی خیبر کا جھنڈا اللہ کے نبی نے علی کو عطا فرمایا۔ بدر کے اندر بھی تفصیلات کا وقت نہیں، جو مبارزت ہوئی، مبارزت کا مطلب یہ ہوتا ہے جنگ سے پہلے چھوٹی جنگ، 2-3 بندے ادھر سے آتے ہیں، 2-3 بندے اس لشکر سے آتے ہیں، وہ آپس میں لڑتے ہیں، تو ان میں کون جیتتا ہے، اس میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارزت کے لیے گئے۔ اور آپ جانتے ہیں بدر والوں کی کیا شان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی آل بدر، لوگو اللہ کریم نے بدر والوں کے دلوں میں جھانکا ہے، اور اللہ کریم نے جھانک کر فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں بدر والوں کی عظمت اور شان میں اللہ کا نبی تمہیں بتاؤں،
اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے بدر والوں کے دلوں کو دیکھا، تقوی اور ایمان کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا، اس لیے میں اللہ کریم کہتا ہوں بدر والوں سے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو آج کے بعد جو مرضی عمل کرو، بخشش کا فیصلہ میں نے ابھی کر دیا ہے۔ صرف بخشش کا فیصلہ ہی نہیں کیا، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اگر تم سے کوئی غلطی بھی ہو گئی میں تمہاری غلطی کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دوں گا۔ اور علی المرتضیٰ صرف بدر کے اندر شریک ہی نہیں تھے، بدر کے پہلے مجاہدین میں تھے، مبارزت کے لیے بھی آئے تھے۔ بدر والوں کا اعزاز ہے، اللہ نے وہ بھی علی کو عطا فرمایا۔ بیعت رضوان کا بھی اعزاز ہے، حدیبیہ کے مقام پر اللہ کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان کے اندر بھی علی شریک تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، اے میرے محبوب میں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہوں۔ بدر والوں میں بھی علی پہلے دکھائی دیتے ہیں، بیعت رضوان والوں میں بھی علی پہلے دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ رہی بات علی کی شجاعت کی، رہی بات علی کی بہادری کی، رہی بات علی کی جرت کی، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ خندق کا موقع ہے، عمر بن عبد الود ایک کافر ہے جو بڑا جنگجو سمجھا جاتا ہے، بڑا پہلوان سمجھا جاتا ہے، اپنی تلوار چلانے کا بڑا ماہر اور دھنی سمجھا جاتا ہے۔ خندق کا موقع ہے، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا پڑا ہے، آ کر للکارتا ہے اے مسلمانوں، ہے کوئی تم میں غیرت مند جو اٹھ کر عمر بن عبد الود کا مقابلہ کرے؟ جب اس نے یہ للکارا علی دربار رسالت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ وہ کافر بے ایمان للکار رہا ہے، مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں جا کر اس کا مقابلہ کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، یہ جو کافر ہے یہ کوئی معمولی نہیں، یہ عمر بن عبد الود ہے، یہ بڑا لڑاکا ہے، تو ٹھہر جا کوئی اور جائے گا۔ پھر اس نے للکارا اور وہ کہنے لگا کافر اوے مسلمانوں، بڑا جنت میں جانے کا شوق رکھتے ہو، آؤ نا جس کو جنت کا شوق ہے تاکہ میں تلوار مار کے جنت کی طرف اس کو بھیج دوں۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا، اب وہ ظالم للکار رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اجازت دے دی۔ عمر بن عبد الود کے مقابلے میں جب نبی پاک کا یہ سپاہی علی شیر خدا گئے، عمر بن عبد الود پوچھتا ہے کون ہے تو جو میرے مقابلے میں آیا ہے؟ آپ نے بتایا میں علی بن ابی طالب ہوں، میں آپ کے مقابلے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے تکبر کے انداز میں، غرور کے انداز میں کہا واپس چلا جا بچے، تو میرے بیٹوں کی جگہ پر ہے، تو چھوٹا ہے اور بچوں کو قتل کرنا میری عادت نہیں ہے، تو واپس چلا جا، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو علی نے کہا تو قتل کرنا نہیں چاہتا لیکن میں علی تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ تو نہیں کرنا چاہتا، میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، آ جا، میں تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، عمر بن عبد الود کو جوش آیا، غصے کے اندر آ گیا، یہ کون ہے مجھے للکارنے والا؟ میں اکیلا کئی لوگوں کے ساتھ جنگ کے لیے کافی ہوتا ہوں، یہ کل کا لڑکا یہ آ کر مجھے للکار رہا ہے۔ پھر جناب وہ آگے بڑھا، زور سے تلوار گھمائی، علی کے اوپر وار کیا، آپ نے اس کے وار کو ڈھال کے ساتھ روکا اور پھر جو ایک ہی وار علی نے کیا، کافر کا سر تن سے جدا کر کے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے نبی کے پاس واپس لوٹ آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے، کون سا نعرہ جی بولو؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پھر لگاؤ جی، نعرہ تکبیر، یہ اصل نعرہ حیدری، اصل یہ ہے نعرہ تکبیر۔ حیدر کا نعرہ کیا تھا؟ نعرہ تکبیر تھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ آپ بچوں آپ تھوڑی آہستہ سبحان اللہ کہو، ٹھیک ہے نا؟ باقی لوگ اونچی کہیں، آپ تھوڑی آہستہ کہو، کہیں چھاتی نہ گر جائے نا۔ سبحان اللہ، توجہ ہے میری طرف رہے جی۔
پھر کیا ہوا جناب، ایک موقع آیا خیبر کا موقع آیا۔ خیبر کے یہودی جو اسلام کے بڑے دشمن تھے، ان کے ساتھ مقابلے کا وقت آ گیا جناب۔ جنگ جاری ہے، لڑائی جاری ہے، فتح نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، میں جھنڈا کل ایک شخص کو دوں گا، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا، اور وہ بندہ بھی ایسا ہوگا، اللہ اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں، لوگوں میرے دل میں کبھی شوق نہ پیدا ہوا کہ جناب میں بڑا بنوں، میں امیر بنوں، لوگ میرے پیچھے چلیں، میں اتنا کبھی شوق نہیں رکھتا تھا، لیکن اس رات میرا بھی بڑا دل کر رہا تھا کاش جھنڈا مجھے مل جائے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے خوشخبری بہت بڑی سنائی ہے، ایک تو فتح ہو جائے گی اس بندے کے ہاتھ پر، دوسرا اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ میری بڑی خواہش تھی، میری بڑی تمنا تھی مجھے جھنڈا مل جائے، لیکن دوسرا دن جب ہوا، فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، این اخی علی، میرا بھائی علی کہاں پر ہے؟ صحابہ اکرام کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ہر ایک نبی پاک کے قریب قریب ہو رہا تھا شاید جھنڈا مجھے مل جائے۔ عمر کہتے ہیں میری بھی بڑی خواہش تھی کہ مجھے مل جائے، لیکن آپ کی زبان سے علی کا نام نکلا۔ بتانے والوں نے بتایا، یا رسول اللہ علی کی تو آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ تو نماز بھی خیمے کے اندر پڑی ہے، اتنی طبیعت خراب ہے، آنکھوں میں پانی اتر آیا ہے، آنکھیں کھل نہیں رہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے فرمایا بلا کر لاؤ میرے بھائی علی کو۔ علی دربار رسالت میں آئے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی میں تو تیرے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا، آج جھنڈا تجھے دوں گا اور خیبر تیرے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ میں پہلے کب پیچھے ہٹ رہا ہوں کہ آج پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے میری آنکھوں کے اندر پانی اترا ہوا ہے، میری آنکھیں کھل نہیں رہی، آنکھیں کھلیں گی دشمن نظر آئے گا تب وار کر سکوں گا نا یا رسول اللہ، میری آنکھوں کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ رحمت کائنات نے میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن علی کی آنکھوں پر لگائی، اللہ نے علی کی آنکھیں ٹھیک فرما دی۔ میرے نبی کی آنکھ، میرے نبی کی لعاب کے کیا کہنے، کتنی برکتوں والی لعاب تھی میرے نبی کی، علی کی آنکھ پہ لگائی، دکھتی ہوئی آنکھ ٹھیک ہو گئی، ابو بکر کی ایڑی پہ لگائی، سانپ کا زہر ختم ہو گیا، جابر کے گھر کے اندر سالن کے اندر ملائی، چند بندوں کا کھانا ہزاروں کے لشکر نے کھا لیا، کڑوے کنویں کے اندر میرے نبی نے لعاب ڈالی، اللہ نے سارا کنواں ہی میٹھا کر دیا۔ آپ نے علی کی آنکھوں پر جو لعاب لگائی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئیں اور ٹھیک ہو گئیں۔ فرمایا علی جھنڈا بھی لے، تلوار بھی لے اور جا اللہ کے دشمن کے ساتھ ٹکرا جا۔ خیبر کے اندر بڑا کافر، بڑا ضدی، بڑا بے ایمان، مرحب نام کا بے ایمان تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا اکیلا 1000 بندوں کے لیے کافی ہے، ایک بندہ 1000 بندوں کے ساتھ ٹکرا جانے والا پہلوان، وہ بڑا جناب جسے والا، بہت بڑا خبیث، وہ تلوار لے کر للکار رہا تھا، آؤ میرے مقابلے میں مسلمانوں، کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ سارا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے، میں اکیلا 1000 بندوں کے لیے کافی ہوتا ہوں۔ جب وہ یہ للکارے دے رہا تھا، جواب میں علی گئے، علی نے کیا فرمایا سننا ذرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس الغابات الکریہ المنظری، اور مرحب بڑے دعوے کرتا ہے میں اکیلا 1000 بندوں سے لڑ لیتا ہوں، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میرا نام بھی میری ماں نے شیر رکھا ہے۔ جب علی جیسا شیر میدان میں دھاڑتا ہے، پھر مرحب جیسے گیدڑ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میرا نام بھی میری ماں نے شیر رکھا ہے، وہ 1000 جن پر تو جیت جاتا ہے وہ تیرے جیسے گیدڑ ہوں گے، آج تیرا پالا نبی کے شیر کے ساتھ پڑا ہے، اب پتہ چلتا ہے کون میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مرغا بیٹھا تھا درخت پر، کون جی؟ مرغا، ادھر سے گیدڑ آ گیا، گیدڑ نے کہا مرغے کو کہ آؤ جناب نیچے اترو، رمضان کا مہینہ ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، ذرا نماز پڑھ لیں۔ مرغا بھی بڑا سمجھدار تھا، مرغے نے کہا اس طرح کرتے ہیں انفرادی نماز پڑھنے کی بجائے جماعت کرا لیتے ہیں،
کیوں نہ میں اذان دے دوں، 2-4 بندے اور بھی آ جائیں گے۔ مرغے نے جو زور سے اذان دی نا، ادھر سے شیر آ گیا۔ کون آ گیا؟ شیر آ گیا۔ شیر نے جب آیا نا سامنے، گیدڑ نے جب شیر کو دیکھا تو گیدڑ سے تو کھس کے مرغا کہنے لگا آ جاؤ بھائی گیدڑ بھیا، امام صاحب آ گئے ہیں۔ شیر کی بھی داڑھی ہوتی ہے، امام کی بھی داڑھی ہوتی ہے، سمجھ آئی نا؟ شیرنی کی داڑھی کوئی نہیں ہوتی۔ اب شیر آ گئے جناب، امام صاحب آ گئے، جی آؤ جناب جماعت کا وقت ہو گیا ہے، امام صاحب بھی پہنچ گئے ہیں، جماعت کرا لیں۔ گدڑ آکھے اس امام پیچھے میری نماز نہیں ہوندی، اس امام پیچھے میری نماز۔ انا الذی سمتنی امی ہے درا، بڑا شیر دلیر بنا پھرتا ہے، تو گیدڑ ہے، تو مرغوں کے آگے جناب بدماشیاں کرتا ہے۔ آج تیرا پالا علی جیسے حیدر اور شیر کے ساتھ پڑا ہے، آج پتہ چلے گا جناب کون میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ انا الذی سمتنی امی ہے درا کلیس الغابات الکریہ المنظری، جیسے شیر تھاٹتا ہے میدان میں، گیدڑ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آج خیبر کے میدان میں علی دھاڑے گا اور مرب گیدڑ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ بس یہ بات سننی تھی، مرب کو غصہ آیا اور جوش آیا، ٹوٹ پڑا علی پر، اس کے وار کو علی نے اپنی ڈھال کے ساتھ روکا، پھر حیدر نے تلوار چلائی، پھر علی نے تلوار چلائی، نبی کی گود میں پلنے والے شیر نے پھر تلوار چلائی، اور ایک ہی وار کے اندر مرحب کا سر تن سے جدا کر کے نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائی شجاعت علی کی تو کیا ہی بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ یہ جذبے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کیونکہ وقت مختصر ہے، بس بات ختم کرتا ہوں، فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ آخری بات، علی جیسے بہادر بھی بڑے تھے، دیانتدار بھی بے شمار تھے، دیانت کے بھی کیا کہنے، لیکن ساتھ ساتھ تقوی اور خوف خدا کی بھی کیا کہنے۔ جتنے بڑے دلیر تھے، دشمن کے مقابلے میں جیسے للکارا کرتے تھے، تنہائی میں اللہ کے سامنے رویا بھی کرتے تھے۔ عید کا دن ہے، کسی نے دیکھا خشک روٹی کا ٹکڑا علی چبا رہے ہیں، پوچھنے والے نے کہا علی آج تو لوگوں نے بڑے بڑے کھانے بنائے ہیں، آپ خشک روٹی کیوں چبا رہے ہیں؟ نبی پاک اس بھائی نے کہا یار علی کی خوشی تو اس دن ہوگی جب کامیاب ہو کے جنت میں رب کا دیدار کر رہا ہوگا۔ مجھے دنیا کی لذتوں سے کیا چاہیے، ہم تو اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ سفر سے واپس آ رہے ہیں، علی قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر کیا فرمانے لگے، یا آل التراب یا آل الواشا یا آل الغربا، اے مٹی کے نیچے دفن ہونے والوں، اے وحشت اور تنہائی والوں، اے سفر پہ چلے جانے والے مسافروں، اما الدور فقد سکنت اما الاموال فقد قسمت اما الازواج فقد نکحت، تمہارے دنیا سے چلے آنے کے بعد تمہارے مکانوں پہ لوگوں نے قبضے کر لیے، تمہارے مال لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیے، تمہاری عورتوں نے اور جگہ پر نکاح کر لیے۔ یہ تو دنیا کے حالات ہیں، کچھ قبر کی حالات تو بتاؤ نا، قبر کے اندر تمہارے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا لو اذن لهم بالکلام، آپ کا غلام آپ کا ساتھی کمیل بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ فرمان لگے اے کمیل لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی، اگر یہ قبر والے اٹھ کر کے جواب دے سکتے ہوتے، انہوں نے کہنا تھا علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے پیسے کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے رشتے کے تذکرے، ان خیر الزاد التقوی، قبر کے اندر کام آتا ہے اللہ کا تقوی اور ڈر کام آتا ہے، اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ علی مجسم ہے علم و عرفان، علی مجسم ہے علم و عرفان، وجود فقر و غنا علی ہے، کو بے شک علی مجسم ہے علم و عرفان، وجود فقر و غنا علی ہے، علی بہادر علی سخی برادر مصطفیٰ علی ہے۔ برادر مصطفیٰ پہ اشارہ صرف کر دوں، جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے آپ نے اخوت قائم کی، فلانا فلانے کا بھائی، فلانا فلانے کا بھائی، علی بعد میں یا رسول اللہ میں کس کا بھائی ہوں؟ آپ نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اب اس شعر کو سنو گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ علی مجسم علم و عرفان،
علی مجسم ہے، علم و عرفاں وجود فقر و غنا علی ہے، علی بہادر علی سخی برادر مصطفیٰ علی ہے۔ نبی نے تربیت علی کی نبی نے تربیت علی کی، پھر بیٹی اپنی بھی عطا کی۔ نبی نے تربیت علی کی، پھر بیٹی اپنی بھی عطا کی۔ جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہالی ہے، جسے کیا منتخب نبی نے وہ گوہر بے بہا علی ہے، علی بہادر علی سخی برادر مصطفیٰ علی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔